یہ کہ یہ سوال کیا جاتا ہے، اب یہ سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ امام زمان جو ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں، پیدا ہو چکے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے ساتھ وہ امور کے جو ایک انسان کی زندگی میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک امر کیا ہے؟ ازدواج ہے، شادی ہے۔ تو ایک سوال ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، ہم بھی جب طلبگی سے پہلے ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا تھا، جب تک ہم نے اس کا جواب حاصل نہ کر لیا، یہ سوال ہمارے ذہن میں تھا کہ آیا امام نے شادی کی ہے یا نہیں کی؟ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ دونوں علماء کرام وضاحت سے بیان کر دیں۔ دیکھیں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں لیکن کوئی ہم کو خاص کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدے سے مراد یہ کہ ہدایت میں دخیل نہیں ہے۔ امام نے شادی کی ہو یا امام نے شادی نہیں کی ہو، اس سے ہماری ہدایت کا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر مومنین کی طرف سے سوال آیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ اس میں کچھ واقعات اور بعض روایات جو بیان ہوئی ہیں، اور مرحوم مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بہار میں ایک الگ سے باب قائم کیا۔ الباب اسی لیے قائم کیا کہ ان کے نزدیک یہ چیز معتبر نہیں تھی، اس لیے باب الگ سے قائم کیا اور بتایا کہ جزیرہ خضرہ میں امام کی حکومت ہے اور وہاں ان کے بچے ہیں، اس طرح کی بات۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات معتبر نہیں ہے اور قابل اعتبار بھی نہیں ہے، اس پہ ہم بھروسہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیونکہ امام کی شادی کے مسئلے کو اگر حل کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو غیبت سے جا کے مسئلہ تھوڑا سا ٹکرا جائے گا۔ جب غیبت کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ امام کی جان کو خطرہ ہے۔ جان کو خطرہ کس طرح سے ہے کہ اگر دشمن کو معلوم ہو گیا کہ امام فلاں مقام پہ ہیں، فلاں مکان پہ رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے دشمن وہاں تک پہنچ جائے۔ تو یہ چیز شادی سے تھوڑا سا آ کر ٹکرا جاتی ہے۔ جب امام شادی کریں گے بالآخر تو کسی ایک خاندان میں جا کے شادی کریں گے، آپس میں تعلق داری ہوگی، رشتہ داری ہوگی، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوگا، یا کم سے کم جس خاتون سے امام شادی کریں گے اس سے تو تعلقات ہوں گے، آنا جانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر دشمنوں کو بتا دے کہ جس امام کو تم تلاش کر رہے ہو، جو تمہاری حکومت کو گرا دے گا، جو تمہیں ختم کر دے گا، وہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا غیبت سے ٹکرانے والی بات ہے، متضاد بات ہے یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی جو روایات تاریخ میں یا کتابوں میں ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ جزیرہ خضر آج برمودا ٹرینگل کے حوالے سے برمودا ایک زمانہ تھا کہ جب امام زمانہ پہ گفتگو بہت کم ہوتی تھی، انسٹیٹیوٹ نہیں تھے، متخصصین نہیں تھے، تو اس طرح کی باتیں وہ لوگ پڑھتے تھے ممبر سے بھی کہ بعضوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی جتنی ضرورت ہو تو اس جگہ پہ جہاز اڑا کے دکھایا وہاں نہ، وہ ایک پانی ہے وہ، اور اس پانی پہ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ کشتیاں چلتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ امام کی حکومت صرف پانی پہ ہے؟ تو امام کی حکومت پوری دنیا پہ، یہ پوری دنیا ان کی حکومت کے انڈر آتی ہے۔ تو اس طرح کے ہمارے پاس جو واقعات آئے ہیں وہ بڑے تفصیلی ہے، وہ جزیرہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا اس میں جو ہے وہ مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ متناً بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور سنداً بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا یہ جو امام کی شادی کا ابھی تک جو ہمارے بزرگان ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، وہ اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پھر اس وقت جو بحث ہوتی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ثابت کرنے کی کوشش یہی کرتے ہیں کہ امام کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں، جناب عیسیٰ کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، جناب مریم کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو شادی پہ اس لیے اتنا زور دیا جاتا ہے کہ ہم آپ شادی کریں، کیونکہ ایک عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے ہمارے لیے کہ جہاں بغیر شادی کے ہم اپنے کو گناہوں سے بچا نہیں سکتے۔ صحیح، کہ اگر اس وقت ہم نے اگر تاخیر کی، اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی مشکل ہے کہ ہمارے معاشرے کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی کس ایج میں کرنا ہے ان کو، بالکل صحیح۔ کہ اگر ایج گزر جاتی ہے تو وہ بہت سے مسائل، اخلاقی مسائل پیش آتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے اخلاقی مسائل، گناہ کا تصور تو امام زمانہ سے نہیں ہے کہ اگر اس ایج میں شادی نہیں ہوئی، اور ابھی نہیں ہوئی، انشاءاللہ جب امام ظہور فرمائیں گے، روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو لوگ دیکھ کے کہیں گے تو یہ بھی جوان ہیں، ان کے اوپر تو زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں امام کی شادی ہو جائے۔ تو اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں۔ اس میں ایک نقطہ یہی ایڈ کروں گا کہ مہدویت ایک ایسا موضوع ہے کہ ہماری معارف کی دنیا میں اس میں تحقیق سب سے زیادہ چاہیے۔ بالکل ایسا، یہ کسی اور سوال کے ضمن میں اس کی تھوڑی تفصیل عرض کروں گا، کیونکہ مہدویت کا موضوع جو ہے وہ تمام امتوں میں مشترک رہا ہے، اور اس میں روایات کو جعل کرنا، گھڑنا، اس کا جو محرک ہے نا وہ بہت زیادہ رہا ہے، اس کی مہدویت کے موضوع کے ساتھ ہی رہتے ہوئے۔ میں اس ازدواج شادی والے معاملے کو تھوڑا سا، آقا نے تو ایک رائے بیان کر دی ہے ایک بہترین انداز میں، اور محققین کی یہی نگاہ ہے، لیکن ہمارے سامنے اگر دیکھیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ دو رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ہم اگر بعض زیارات اور دعاؤں کی طرف دیکھتے ہیں یا بعض حدیثوں کی طرف، تو وہاں پر ولد کا لفظ آیا ہوا ہے، اولاد کا تذکرہ جو ہے نا اس طریقے سے آیا ہوا ہے۔ مثلا جیسے آپ دیکھیں شیخ طوسی کی کتاب الغیبہ کے اندر روایت ہے، وہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ لا یطلع علی موضعہ احد من ولدہ، کہ کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں جانتا ان کی اولاد میں سے۔ اب یہاں سے بعض علماء نے یہ استنباط کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے کہ من ولدہ، کہ وہ ان کی اولاد میں سے کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں جانتا۔ یا اسی طریقے سے مثلا ایک اور جگہ پر جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہم اعتہ فی نفسہ و اہلہ و ولدہ،
کہ ان کو جو ہے وہ آپ سکینہ و خوشحالی عطا فرما، ان کے اہل میں بھی اور ان کی اولاد میں۔ تو یہ وہ چیزیں سبب بنی ہیں کہ جن سے ایک رائے یہ قائم ہو کہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ازدواج کی ہے اور ان کی اولاد موجود ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا آقا کہ نکاح سنت ہے۔ جی ہاں، ایک یہ عمومی دلیل ہے، یہ جس طرح آقا نے تو اس کی طرف اشارہ ایک ضمناً رد ہو بھی گیا اس کا، کہ ایک عمومی دلیل سے استفادہ کرتے ہیں کہ سنت مؤکد ہے اور امام جو ہے وہ مستحبات اور سنت مؤکدہ کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے، تو یہ چونکہ سنت مؤکد ہے بس اس کو انجام دینا چاہیے۔ تو جواب اس کا ایک تو یہی ہے کہ جناب توسی کی جو روایت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو نعمانی نے روایت نقل کی ہے اس میں ولدے کا لفظ نہیں ہے، ولی کا لفظ ہے۔ صحیح۔ تو فرماتے ہیں کہ اور جہاں پر بھی اس مسئلے میں غیبت نعمانی اور شیخ توسی میں اختلاف روایت میں آ جاتا ہے تو مقدم غیبت نعمانی ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہ یقیناً ولدے کا لفظ موجود تھا روایت میں اور ہم اس سے استنباط کریں کہ ان کی اولاد موجود ہے، یا مثلا جس طرح یہ روایت موجود ہے کہ ان کی اولاد میں خوشحالی عنایت فرما اور اس طریقے سے، تو یہ بھی بلا فصل یا اسی زمانے میں جب امام موجود ہے غیبت کے اندر اس پہ دلالت نہیں کرتی کہ کہا جائے کہ چونکہ یہاں پر اولاد کا تذکرہ آیا ہے، دعا بس یہ کی جا رہی ہے کہ جب امام کی اولاد ہو تو ان کو خوشحالی اور سکینہ اور یہ چیزیں عطا فرما۔ اب اس کی لازمہ یہ نہیں ہے کہ جب امام موجود ہیں اسی وقت ان کی اولاد بھی موجود ہو، امام ظہور میں جب آئیں گے ازدواج کریں گے ان کی اولاد ہوگی اور پھر یہ دعا ان کو شامل حال ہو جائے گی۔ تو یہ تھی دوسری جو نظریہ ہے، آغا نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، وہ رائے یہ ہے کہ امام جو ہے ان کی شادی نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، شیخ توسی کی کتاب الغیبہ کے اندر ہی ہے، وہاں پر اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے کہ لا یکون الامام الا ولہ عقب، ہر امام کی کوئی اولاد ہے، الا الامام الذی یخرج علیہ الحسین بن علی فانہ لا عقب لہ، کہ لیکن اس امام کی اولاد نہیں ہے کہ جس کے زمانے میں امام حسین رجعت فرمائیں گے۔ اب یہ روایت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ امام جو ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا دونوں رائے کے اوپر دلیل موجود ہے، لیکن جو تقویت رکھتی ہے نظریہ، وہ نظریہ یہ ہے جو آغا نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کا، کہ محققین ابھی یہ فرماتے ہیں کہ ابھی امام نے شادی نہیں کی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ مربوط نہیں ہے، نہ ہماری ہدایت سے اس کا کوئی تعلق ہے، امام کی اپنی فردی زندگی سے مربوط ہے۔ اب امام نے شادی کی ہو یا نہ کی ہو یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں اس کے نتیجے میں جو نتیجہ دلیل سامنے آئی ہے اور جو نظریہ سامنے آیا وہ یہی ہے۔ چونکہ یہ جو بات کی جاتی ہے اس کا ہمارے پاکستان میں جو آگا ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہ یہ کہ کچھ کتابیں اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، جیسے قاضی نور اللہ شوستری کی مجالس المومنین اور اسی طرح دیگر ایسی کتابیں میں جو ترجمہ ہوئی اس میں جزیرہ خضرا، چونکہ جزیرہ خضرا کو نقل جو ہے وہ بہت سے علماء نے کیا ہے، اعتماد نہیں کیا۔ اب چونکہ عوام کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نقل کر دیا تو وہ اعتماد کرتے ہیں اس بات پہ، جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا کہ بہار الانوار میں علامہ نے الگ سے ایک باب قائم کیا ہے جو اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اس کو قابل قبول نہیں جانتے، اور خود علامہ نے اس بات کو کہا ہے، یعنی بیان کیا ہے کہ میں نے اس واقعے کو جو منابع ہیں، معتبر منابع ہیں، ان میں نہیں پایا، جو کہ بڑا فاصلہ ہے۔ پہلی بار اس کو علامہ مجلسی نے نقل کیا، تو یہ اس کے جو ادوار گزرے ہیں وہ کیا ہیں، دور گزرا ہے، اس سے پہلے کس نے بیان کیا، اس سے پہلے کس نے بیان کیا، وہ سند جا کے نہیں مل رہی ہے کہیں پہ، تو جب سند نہیں مل رہی تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور خود واقعے کے اندر جو نشیب و فراز ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل، چونکہ عوام اسی چیز کو بیس بنا کر یہ نظریہ قائم کیے بیٹھی ہے کہ امام کی، چونکہ اس واقعے کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے جو چند صفحے ہے، اور اس کے یعنی میں چاہوں گا کہ مختصر کریں اس کو اور پھر اگلے سوال کی جانب چلیں، وہ نظریہ یہ قائم کیے بیٹھی ہے کہ اس واقعے میں آیا ہے کہ ایک جزیرہ ہے، وہاں پہ امام کی اولاد رہتی ہے۔ تو یہاں سے ہم فقط اتنا تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ گتھم گتھا ہوا جائے، کیونکہ اگر مثال کے طور پر ایک آغا اس کی تائید کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آغا نے تو اس کی تائید کی تھی یا آپ کے آغا تو اس کو رد کر رہے ہیں، تو اس کو ایسا کوئی مسئلہ نہ بنایا جائے کہ جو عقیدے کا مسئلہ ہو کہ جس پر اگر آپ اعتقاد نہیں رکھیں گے تو اس کے اوپر سزا ملے گی آپ کو۔ دوسرا یہ کہ جزیرہ خضرا کو اگر آپ دیکھیں، وہ اس واقعے کو پڑھیں تو ایک آپ خود امام کے حوالے سے آیا ایسا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جزیرہ ہے، وہاں پر امام کی اولاد نہایت آسائشوں میں رہ رہی ہے، امام کی اولاد جو ہے وہ بہت ہی سہولیات کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، جبکہ شیعہ امت پریشان، قتل و غارت اور یہ ساری چیزیں، آیا خود آپ اس چیز کو تصور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، فیصلہ آپ مومنین نے کرنا ہے۔